بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں منصور امیگریشن کنسلٹنٹس کا آفیشیل یوٹیوب چینل۔ میرا نام ہے محمد منصور خان، ہم دا سی او اینڈ فاؤنڈر آف منصوری امیگریشن کنسلٹنٹس۔ آج کی ویڈیو میں ہم ایک اپڈیٹ شیئر کرنے جا رہے ہیں کہ IRCC کینیڈا نے اپنے جو پروسیسنگ ٹائمز ہیں اس کی اپڈیٹ جاری کر دی ہے کہ کس پروگرام پہ اب کتنا ٹائم لگے گا، پروسیسنگ ٹائم کتنا ہوگا اس کے بارے میں آفیشیلی جو ہے وہ انفارمیشن ہمارے پاس آ چکی ہے۔ ڈفرینٹ جو ویزا اسٹریمز ہیں ان کی پروسیسنگ ٹائم کے حوالے سے ہم بات کریں گے اس ویڈیو میں۔ آپ یہ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیں، ہمارے یوٹیوب چینل کو ضرور لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں، بیل کا آئیکن دبائیں تاکہ آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشنز آپ کو ملتی رہے۔ ہیلو ایوری ون، لیٹس ٹاک اباؤٹ دا نیو پروسیسنگ ٹائمز آف IRCC کہ کیا چینجز آئی ہیں۔ اس ویڈیو میں آپ کو بتا رہا ہوں اسٹیپ بائی اسٹیپ ہر ویزا کیٹیگری کے لیے۔ نمبر 1 ویل اسٹارٹ ود دا موسٹ فیمس ایکسپریس انٹری، جس کے اندر کینیڈین ایکسپیرینس کلاس، فیڈرل اسکل ورکر پروگرام اور فیڈرل اسکل ٹریڈ پروگرام آتا ہے۔ ناؤ ٹاکنگ اباؤٹ دا کینیڈین ایکسپیرینس کلاس، جو کرنٹ پروسیسنگ ٹائم ہے اس کا وہ 6 منتھس ہے، یعنی اب 6 منتھس لگیں گے، اور جو کہ 10 ستمبر 2025 تک جو اس کا پروسیسنگ ٹائم تھا وہ 5 منتھس لگ رہے تھے۔ اس طرح فیڈرل اسکل ورکر پروگرام کے لیے ابھی 5 منتھس لگ رہے ہیں، جبکہ 10 ستمبر 2025 تک 6 منتھس لگ رہے تھے۔ جبکہ فیڈرل اسکل ٹریڈ ورکر پروگرام کے بارے میں یہ خاموش ہے اور کچھ نہیں بتایا ہے کہ کرنٹ کیا ہے اور نیو کیا ہوگا۔ اس کے بعد دا نیکسٹ بگ کیٹیگری از دا پروونشل نومینیشن پروگرام PNP۔ PNP تھرو ایکسپریس انٹری جو ہے اس کو کرنٹ پروسیسنگ ٹائم ہے دیٹ از 7 منتھس، بٹ ٹل جو 10 ستمبر تک ٹائم لگ رہا تھا دیٹ واز 8 منتھ، یعنی 1 منتھ کا اس میں ایڈیشن ہو گیا، تیز ہو جائے گا پروسیس۔ نان ایکسپریس انٹری بیس جو ہے وہ 19 منتھس پہلے بھی تھے اور ابھی بھی ہیں، وہ اسٹینڈرڈ رہے گا۔ یہ جو ڈفرینٹ ویزا اسٹریمز ہیں اس کے لیے ڈفرینٹ چینجز آ گئے ہیں، اور اس کی مین ریزن یہ ہے کہ IRCC اس کو فاسٹ ٹریک کرنا چاہ رہا ہے کہ وہ تیز ہو جائے یہ پروسیس۔ اگر ہم بات کریں سروس اسٹینڈرڈ فار انہانس PNP اپلیکیشن، وہ 6 منتھس ہیں، جبکہ بیس PNP اپلیکیشنز جو ہیں ان کے لیے دیٹ ول ریمین 11 months۔ Now coming to the Quebec immigration، Quebec immigration کے اندر اسکل ورکر سلیکشن پروگرام PSTQ ہوتا ہے، اور PSTQ کا جو کرنٹ پروسیسنگ ٹائم ہے دیٹ از 11 months، اور سپتمبر 10 2025 تک چل رہا تھا، دیٹ واز آلسو 11 months۔ کوئی سگنیفیکنٹ چینج کیوبیک کے اندر نہیں آیا ہے۔ جو سروس اسٹینڈرڈ فار اپلیکیشن جو کیوبیک میں جمع ہوئے ہیں انڈر دا PSTQ اسٹریم، وہ دیٹ از اراؤنڈ 6 months، اینڈ ایز آف ناؤ IRCC کے پاس تقریباً 24,000 اپلیکیشن جو ہے وہ ان پروسیس ہے یا ویٹنگ فار پروسیسنگ ہے۔ اندر ویزا کیٹیگری از دا اٹلانٹک امیگریشن پروگرام AIP، اس میں بھی کوئی اسپیسیفک چینج نہیں آیا ہے، دیٹ واز 13 months ٹل سپتمبر 10 2025 تک 13 منتھس تھے، اور ابھی بھی جو کرنٹ پروسیسنگ ٹائم ہے دیٹ از آلسو 13 months، یعنی جو اس کا سروس اسٹینڈرڈ ٹائم بن رہا ہے دیٹ از 11 months ان ٹوٹل۔ Now coming to the family sponsorship، this is a very big change، جو میجر چینج ہے وہ فیملی اسپانسرشپ کے اندر آیا ہے۔ تو اس کے اندر ہمارے پاس اسپاؤس اور کامن لا پارٹنر سے میں اسٹارٹ کروں گا۔ نمبر 1، جو کرنٹ پروسیسنگ ٹائم ریوائز پروسیسنگ ٹائم ہے دیٹ ول بی 24 months، جو کہ پہلے اف یو آر لیونگ آؤٹ سائڈ دا کیوبیک دیٹ ول بی 24 months، اور پچھلا جو 10 سپتمبر تک تھا دیٹ واز 23 months۔ سیم اگر آپ ود ان کیوبیک پروونس کرتے ہیں تو پھر 37 months کرنٹ ٹائم ہوگا، جبکہ 53 months was the old time, so that is a significant improvement. Now coming to the family sponsorship، اس میں بہت significant change آئی ہے۔ اس میں 3 ڈفرینٹ ٹائپ ہیں، اسپاؤس اور کامن لا پارٹنر جو کہ ود ان دا کینیڈا ہے، لیونگ ان کینیڈا، پھر ایک لیونگ آؤٹ سائڈ کینیڈا ہے، اور پھر پیرنٹس اینڈ گرینڈ پیرنٹس پروگرام ہے۔ وہ اسپاؤس یا کامن لا پارٹنر جو کہ لیونگ ود ان دا کینیڈا ہے، یعنی ان سائڈ دا کینیڈا ہے ابھی، تو ان کے لیے جو پہلے ٹائم تھا اگر وہ کیوبیک کے اندر ریزائڈ کرتے ہیں تو وہ 53 months تھا، اب وہ امپروو ہو کے 37 months ہو گیا۔ اگر آؤٹ سائڈ دا کیوبیک پروونس ہے تو وہ 23 months تھا، اور اب وہ انکریز ہو کے 24 months ہو گیا۔ اس طرح وہ اسپاؤس یا کامن لا پارٹنر جو کہ آؤٹ سائڈ دا کینیڈا ہے، جو کہ ابھی ایگزسٹنگلی آؤٹ سائڈ دا کینیڈا ہے، تو پہلے ان کے لیے 15 months تھا اف دے ور آؤٹ سائڈ دا کیوبیک پروونس، اور ابھی بھی وہ 15 months ہی ہے۔ اور اس طرح 41 months تھا اگر لیونگ ان دا کیوبیک ہے یا ریزائڈ ان دا کیوبیک ہے یا انٹینڈنگ ٹو ریزائڈ ان دا کیوبیک ہے، تو وہ 41 months تھا، اینڈ اسٹل اٹ ول بی 41 months۔
For parents and grandparents, if they intend to reside in Quebec province तो फिर 26 months पहले भी था, अभी भी है. And जो अगर if they are intending to reside in Quebec province तो फिर वो 41 months पहले था और अब 44 months हो गया, यानी Quebec में अगर वो जाएगा तो अभी थोड़ा सा 3 months extra लगेंगे. Now talking about the dependent child sponsorship, अगर आपके चाइल्ड विद इन द कनाडा होंगे तो करंट प्रोसेसिंग टाइम उसका 12 मंथ्स पे डिक्रीज़ हो गया है, जबकि पहले ये 29 मंथ्स लेते थे. यानी जिन लोगों ने सितंबर 10 या उससे पहले एप्लीकेशन दी है तो उनकी 29 मंथ्स प्रोसेसिंग टाइम लग रहा था, लेकिन नाउ द टाइम हैज़ बीन रिड्यूस्ड एंड बाय अ टोटल ऑफ अराउंड 17 मंथ्स, और अब सिर्फ 1 साल यानी 12 मंथ्स का टाइम लगेगा. लेकिन इफ़ द चाइल्ड इज़ आउटसाइड द कनाडा तो फिर उसके लिए जो नॉर्मल पहले प्रोसेसिंग टाइम था दैट वाज फॉर 2 स्पेसिफिक कंट्रीज़. इसके अंदर मेंशन किया गया है इंडिया एंड नाइजीरिया. सो इंडिया के लिए पहले कोई स्पेसिफिक टाइम लाइन नहीं था, ना नाइजीरिया के लिए था. अभी जो करंट प्रोसेसिंग टाइम है दैट इज़ 6 मंथ्स फॉर इंडिया एंड 18 मंथ्स फॉर नाइजीरिया. Now let's come to the temporary residence application, which means the visitor visas. तो a list of countries दे दी गई हैं कि जिन countries के अंदर से अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपको कितना टाइम लगेगा. So number 1, if we talk about the Pakistan, 48 days पहले लगते थे till 10 September 2025. अब जो है वो 2 days reduce करके 46 days processing time हो गया है. नाइजीरिया के लिए 31 से 28 डेज़ कम हो गया है. यूनाइटेड स्टेट्स के लिए 24 से 23 डेज़ हो गया है. इंडिया के लिए 63 डेज़ से बढ़ा के 75 कर दिया गया है. सो दिस इज़ द चेंजेस इन द विजिटर वीज़ाज़ प्रोसेसिंग टाइम. नाउ कमिंग टू द वर्क परमिट्स, विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट बिकॉज ज़्यादातर लोग इसमें इंटरेस्ट रखते हैं. So for India it was 8 weeks and still 8 weeks है. For Pakistan it was 12 weeks and still 12 weeks लगेंगे. For Nigeria it was 22 weeks, now it has been reduced to 11 weeks, and same for United States, it will remain at 3 weeks. So outside the Canada work permit applications जो है उनका एक standard time वैसे चल रहा होता है, service standard time जिसको हम कहते हैं, that is 60 days. लेकिन एक्सेप्ट इन केस ऑफ इंटरनेशनल एक्सपीरियंस कनाडा यानी IEC परमिट्स, उसके अंदर जो है वो 56 डेज सर्विस स्टैंडर्ड टाइम लगता है. नाउ कमिंग टू द स्टडी परमिट्स तकरीबन सेम ही है फॉर इंडिया, पाकिस्तान, नाइजीरिया, यूनाइटेड स्टेट्स. जितना पहले टाइम था वही सेम प्रोसेसिंग टाइम है. यानी फॉर इंडिया इट वाज 4 वीक्स, अभी भी है 9 वीक्स फॉर पाकिस्तान, 8 वीक्स फॉर नाइजीरिया एंड 10 वीक्स फॉर यूनाइटेड स्टेट्स. नाउ कमिंग टू द सुपर वीज़ाज़ के अंदर जो है वो टिल 10 सितंबर इंडिया के लिए 139 डेज़ थे, अब इंक्रीज़ होकर 153 डेज़ हो गए हैं. फॉर पाकिस्तान 112 दिन से इंक्रीज़ करके 151 डेज़ रख दिए गए हैं, जबकि नाइजीरिया के लिए 55 से डिक्रीज़ करके 52 कर दिए गए हैं. एंड फॉर यूनाइटेड स्टेट्स 89 डेज़ से रिड्यूस करके वो 71 डेज़ कर दिए गए हैं. लेकिन 10 सितंबर से लेके 1 अक्टूबर के दरमियान जो प्रोसेसिंग टाइम फॉर सुपर वीज़ा फ्रॉम पाकिस्तान है वो तकरीबन इंक्रीज़ हो गया, अराउंड नियरली 6 वीक्स के ऊपर वो इंक्रीज़ हो गया है. सो अगर हम बात करें ओवरऑल जो इमिग्रेशन डिपार्टमेंट का एक सर्विस स्टैंडर्ड टाइम है दैट इज़ 112 डेज़. नाउ द लास्ट पार्ट ऑफ इट इज़ द सिटीजनशिप टाइम. सो सिटीजनशिप के जो प्रोसेसिंग टाइम है सिटीजनशिप ग्रांट के लिए सितंबर 2025 इट वाज 11 मंथ्स, नाउ इट हैज़ बीन इंक्रीज टू 13 मंथ्स. और सिटीजनशिप सर्टिफिकेट के लिए दैट वाज 5 मंथ्स एंड नाउ इट हैज़ बीन इंक्रीज टू 7 मंथ्स एज वेल. So the question is, what is mean by this processing time? Basically as per the IRCC ये एक anticipated length of time होता है that they take to finalize a new application. जैसे न्यू एप्लीकेशन आ जाता है तो कितने दिन उस पर लग सकते हैं. रिमेंबर कि इसके अंदर ये क्लैरिफिकेशन नहीं दी गई है, लेकिन नॉर्मली एक अंडरस्टूड प्रिंसिपल है कि जो नंबर ऑफ़ डेज़ मैंने आपको बताए हैं ये वर्किंग डेज़ होते हैं. सो आपने वीकेंड्स को ऐड करना है तो डेफिनेटली वो फर्दर और इंक्रीज़ हो जाते हैं. एक अनदर पॉइंट ये है कि प्रोसेसिंग टाइम याद रखिए कि जिस दिन आपकी एप्लीकेशन रिसीव होती है उस दिन से स्टार्ट होता है, और जिस दिन आपका वीज़ा डिसीजन आ जाता है उस दिन पे वो ख़त्म हो जाता है. अगर आप थ्रू मेल अप्लाई कर रहे हैं तो जिस दिन मेल रिसीव होगा टू द मेल रूम ऑफ IRCC उस दिन से आपकी एप्लीकेशन स्टार्ट कंसिडर होगी.
سو دس واز آل اباؤٹ دا پروسیسنگ ٹائم چینجز جو کہ IRCC نے اناؤنسمنٹ کی ہے، اینڈ دس واز اے میجر اناؤنسمنٹ بیکاز کچھ لوگ جو ہیں وہ ان کے اپلیکیشن کے لیے فار دیم ایوری سنگل ڈے میٹرز، اور یہ اناؤنسمنٹ 4 اکتوبر 2025 کو آئی ہے. یہ بیسڈ کرتی ہے ہسٹوریکل ڈیٹا کے بیسس کے اوپر یہ تمام ڈیٹا لیا جاتا ہے. سو اس سے آپ تمام یہ چیزیں دیکھ سکتے ہیں. اس سے ریلیونٹ ایک آرٹیکل ہمارے ویب سائٹ پہ اپلوڈ بھی ہو جائے گا. آپ ہمارے ویب سائٹ www.mansooriconsultants.com پہ جا کے یہ ریڈ بھی کر سکتے ہیں. اگر آپ کینیڈا امیگریشن کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں، وزٹ ویزا اپلائی کرنا چاہتے ہیں، یہ آپ کا رائٹ ٹائم ہے. ہم آپ کو اس سے ریلیونٹ ایکسپرٹیز کے ساتھ اپنی کنسلٹنسی آفر کر رہے ہیں. آپ اپنی اپوائنٹمنٹ بک کر کے ہمارے پاس آئیں. وی ول لک ایٹ یور ڈاکومنٹس. ہم آپ کو ڈفرینٹ روٹس بتائیں گے وچ روٹ از سوٹیبل فار یو. سو اگر آپ بھی کینیڈا امیگریٹ ہونا چاہتے ہیں، ڈو کانٹیکٹ منصوری امیگریشن کنسلٹنٹس. تھینک یو سو مچ فار واچنگ دس ویڈیو. ہمارے یوٹیوب چینل کو ضرور لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور بیل کا آئیکن دبائیں تاکہ آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشنز آپ کو ملتی رہے.